رب کا انکار کیا. ہر زمانے کے اندر ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، صحابہ، تابعین، اہل بیت یہ کرتے آئے ہیں. ان میں سے ایک پاکیزہ ہستی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے. صحابہ کرام علیہ مرضوان کی صحبت پائی. صحابہ سے وہ حدیثیں سنی جو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر ڈائریکٹ حضور سے سنی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی یہی کام کیا، لوگوں کو اسی بات کی تبلیغ کی، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے. اس وقت بھی ایک فرقہ تھا دہریہ جو کہتے تھے رب نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مناظرہ کیا، ان کو قرآن سے ثابت کیا، ان کو احادیث طیبہ سے ثابت کیا. ظاہر اتنے بڑے امام تھے، ایک ایک قرآن کی آیت سے ہزاروں مسائل نکالتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہزاروں مسائل نکال کر حضور کی امت کو عطا کیا. تو کتنے دلائل ہوں گے، انبار لگا دیا، مگر لوگ پھر بھی نہیں مانے. یہ بھی فن ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اس کے مرتبے میں رہ کر اس سے کلام کرے. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل کے مطابق. سامنے والا عالم ہے تو پھر علم کا لحاظ کر کے اس سے کلام کرو، سامنے والا جاہل ہے تو پھر جہالت کے درجے میں جا کر اس سے کلام کرو. وہ بات بتاؤ جو اس کے دماغ میں بیٹھے، جس کو وہ مانے کہ اللہ ہے. مگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے، دین سے ہزاروں دلیلیں دی ہیں، مگر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. جہاں بھی جا رہے ہیں یہی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک. اسی کی عبادت کرو، اسی سے پیار کرو، اسی سے محبت کرو. رب کی محبت مل گئی تو سب کی محبت مل گئی. جو رب کا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے. رب کو پہچانو، اسی کی معرفت حاصل کرو. مگر لوگوں نے آپ کے خلاف مہم چلائی، کامیاب نہ ہوئے تو آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ امام اعظم کو شہید کر دیا جائے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. ان کو ہی قتل کر دیتے ہیں، جب انتقال کر جائیں گے تو تبلیغ کا سلسلہ ختم ہی ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز کا اختتام ہوا اور لوگ اپنی عادت کے مطابق نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام اعظم بیٹھے رہے اور ذکر و وظائف کے اندر مشغول ہو گئے. جو دہریے تھے ان کو موقع ملا، اللہ کے جو منکر لوگ تھے، اب انہوں نے تلواریں اٹھائی، نیزے اٹھائے اور دیکھا کہ امام اعظم اکیلے ہیں تو اب مسجد میں داخل ہو گئے اور امام اعظم کو گھیر لیا. اب آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ ساری زندگی آپ نے تبلیغ کی ہے، ہم نے آپ کو روکا ہے مگر آپ رکے نہیں ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو یہیں پر شہید کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور چاروں طرف دیکھا تو تلواریں ہاتھ میں ہیں، نیزے ہاتھ میں ہیں، موت یوں سامنے کھڑی ہے. اور کروڑوں سلام امام اعظم کی ذات پر. فرمایا اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ مجھے رب کے نام پر آ جائے، اس بات پر مجھے قتل کر دیا جائے کہ میں ساری زندگی اسی کی تبلیغ کرتا رہا کہ اللہ ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے ساری زندگی اسی کی عبادت کی ہے، ابھی بھی اسی کی عبادت کر رہا ہوں، لوگوں کو بھی یہی بتا رہا ہوں. اگر اسی کے نام پہ مجھے مارتے ہو وہ بھی مسجد میں تو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا. یہ تو میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے کہ میرا سر رب کے نام پہ کٹ جائے. ایک آگے بڑھا، اس نے تلوار امام اعظم کی گردن پہ رکھی. امام اعظم نے اس سے کہا میرے دماغ میں ایک سوال ہے، آسان سا ہے، تم اسے اس کا جواب دے دو، پھر چاہو تو مجھے قتل کر دینا. انہوں نے کہا پوچھئے کیا سوال ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں بھی یہاں بیٹھے بیٹھے غور کر رہا تھا دنیا کے نظام پر.
میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک سمندر ہے، اس پر ایک کشتی تیر رہی ہے، اور کشتی ساز و سامان سے بھری ہوئی ہے، یعنی جہاز ہے تو پورا لوڈ ہے، اتنا وزنی، ہزاروں ٹن وزنی کشتی پانی پر تیر رہی ہے، اس کا کوئی ملاح چلانے والا بھی نہیں ہے۔ چلتے چلتے سمندر میں طغیانی آئی، طوفان آیا، سمندر کی بڑی بڑی لہریں آئیں، موجیں آئیں، کشتی کبھی ادھر جھکی کبھی بائیں جھکی، پھر بھی وہ کشتی کا سامان گرا نہیں ہے، اور وہ کشتی سمندر کی لہروں کو، سمندر کی طغیانی کو، سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے کنارے تک پہنچ گئی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو ناممکن ہے، کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، سامان بھی ہو، لوڈ بھی ہو، کشتی وزنی بھی ہو، چلانے والا بھی نہ ہو، پھر سمندر میں طوفان بھی آئے اور پھر بھی وہ کشتی ایک کنارے سے چلے، خود بخود دوسرے کنارے پہ پہنچ جائے۔ کہا امام اعظم یہ تو ہے ہی ناممکن بات۔ تو آپ نے کہا تمہاری عقل اس کو مانتی ہے؟ کہا نہیں مانتی۔ کہا میری عقل بھی نہیں مانتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بتا کیا ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا نادان، پھر جب یہ ہو نہیں سکتا کہ کشتی لوڈنگ کے باوجود ملاح کے بغیر خود بخود چلے، پانی پہ تیرے، پانی کی لہریں اسے دوسرے کنارے پر لے جائیں، جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ غور کیوں نہیں کرتا کہ جس خدا نے اس کشتی کو یہ چلنے کی طاقت دی ہے، اسے سامان سے بچایا ہے، اور جس خدا نے اس سمندر کو حکم دیا ہے، بتا جب کشتی بغیر ملاح کے پانی پر نہیں تیر سکتی، کنارے پر نہیں چل سکتی، تو فرمایا پھر یہ سوچ اتنی بڑی کائنات بغیر رب کے کیسے چل سکتی ہے؟ کیا کبھی کائنات پہ غور کیا؟ جس سمندر کو رب نے پیدا کیا ہے، کیا کبھی اس پہ غور کیا تو نے؟ کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، تو دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ بتا یہ دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں واضح اعلان کیا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا انکار کرتے ہیں وہ بد لوگ اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے، میں نے اسے کیسے پیدا کیا؟ کیا تم اونٹ کی طرح کوئی جانور پیدا کر سکتے ہو؟ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ جو کام اونٹ کے ذریعے ریگستان میں آپ اونٹ سے لے سکتے ہیں، وہ کسی اور جانور کیا کسی بھی مشینی سے نہیں لے سکتے۔ اتنی طاقت دی ہے اللہ نے اس کو، ہزاروں فوائد صرف اونٹ کے بنائے ہیں۔ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ پہلے کے لوگ اپنا سامان اونٹ کے اندر چھپا کر سفر کرتے، اور جب منزل پہ پہنچتے تو اس کے منہ میں ہاتھ داخل کر کے اسے نکال لیتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا انکار کرنے والا جو اونٹ میں نے پیدا کیا، کبھی اس کو دیکھ کر غور کیا کہ میں نے اس میں کتنے فوائد اور کتنی حکمتیں رکھی ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، میرا انکار کرنے والے کبھی پہاڑوں کو دیکھا میں نے ان کو کیسے نصب کیا ہوا ہے؟ آج ہم ایک مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، بلڈنگ بنائیں، 110 منزلہ عمارت بناتے ہیں تو کہتے بھائی بنیاد اچھی کرو، بنیاد کو پکا رکھو، بنیاد مضبوط ہوگی تو 110 کیا 200 منزلیں بھی آپ بناؤ۔ کیا دنیا میں نہیں بنے ہوئے؟ کیا بڑے بڑے برج، بڑے بڑے ٹاور، بڑی بڑی عمارتیں کیا نہیں بنی ہوئی؟ بنی ہوئی ہے، گری کیوں نہیں؟ بنیاد مضبوط ہے۔ اگر بغیر بنیاد کے زمین سے ہم عمارت کو شروع کریں، آپ بتائیں وہ عمارت کتنا عرصہ رہے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کو تو مان رہا ہے، بناتا بھی ہے اپنے ہاتھ سے اتنی بڑی بلڈنگیں، بنیاد کو مانتا ہے، بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت کئی سال تک چلے گی۔ کبھی غور کیا اتنے بڑے پہاڑ جس کو کوئی چلا نہیں سکتا، چلانا تو دور کی بات، اپنی جگہ سے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، کیا کبھی سوچا کہ اس پہاڑ کو کس رب نے پیدا کیا ہے؟ نصب کس نے کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ اگر غور کرے گا تیرا ضمیر اندر سے جواب دے گا کہ ایک ذات ہے جس نے پہاڑ کو زمین پہ نصب کیا، اور اتنا طاقتور نصب کیا ہے
کہ نہ کوئی رب کے علاوہ اسے جھکا سکتا ہے، نہ اس کو چیر سکتا ہے، نہ پھاڑ سکتا ہے، نہ اس کو ریزہ کر سکتا ہے، نہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے۔ اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو وہ کریم رب کی ذات ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، فرمایا اللہ فرما رہا ہے آسمان کو دیکھو، میں نے بغیر پلر کے تم پر ایک چھت کی طرح اس آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تم بھی بڑی بڑی چھتیں بناتے ہو مگر بغیر پلر کے، بغیر دیوار کے چھت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ کبھی غور کیا کہ بغیر پلر کے، بغیر دیواروں کے، بغیر سہارے کے جس کریم رب نے اتنی بڑی چھت کو پیدا کیا کہ جس میں ٹیڑھا پن بھی نہیں رکھا، کیا وہ خدا نہیں ہے؟ غور کیا؟ دنیا کے قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل، شریعت کے دلائل، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اپنی جگہ۔ فرمایا دنیا کے نظام پہ تو غور کر نادان، تو خود کہہ رہا ہے کہ ایک کشتی بغیر ملا کے نہیں چل سکتی۔ بتا اتنی بڑی دنیا، 18,000 جہان، 18,000 مخلوق بغیر خالق کے کیسے چل رہے ہیں؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرا انکار تو کر رہا ہے مگر اس زمین پہ کبھی غور کر، میں نے اسے کتنا نرم و نازک طریقے سے بچھایا ہے، اتنا نرم بنایا۔ اگر میں اسے سخت بناتا تو اس پہ چل بھی نہیں سکتا تھا، مگر تو ننگے پاؤں بھی اس پر چل لیتا ہے، اسی زمین پہ سوتا بھی ہے، اس سے فوائد بھی اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا جس رب نے، جس ذات نے اس زمین کو بچھایا تیرے لیے، وہی تو اللہ ہے۔ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی دلائل دیے۔ فرمایا چاند کو دیکھ، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، صبح دوپہر شام، دنیا کے نظام پہ غور کرو گے تو قرآن و حدیث کو نہ بھی مانو، دنیا کا نظام تمہیں چیخ چیخ کر کہے گا کہ ہمیں بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس جملے کا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کمال کا خطاب کیا۔ آپ کے خلفاء نے لکھا وہ سارے کے سارے رب کے منکر لوگ جن کے ہاتھ میں تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، آپ کے سر پر کھڑے ہیں، گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، آپ نے اتنا کمال کا وہاں پر خطاب کیا کہ انہوں نے نیزے پھینکے، تلواریں پھینکی، قدموں میں گرے، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام کا دامن قبول کر لیا۔ کس بات پر؟ فرمایا اللہ ہے، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس سے عقیدہ یہ ملا کہ مسلمان وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی پہچان، اپنی معرفت دی اور اپنے رب پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔